بات یہ ہے کہ علماء کرام کے درمیان اختلافات قائم کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کھیلا گیا، لیکن الحمدللہ پاکستانی علماء بشعور اللہ رب العزت نے انہیں حفاظت فرما دی، علماء کے اختلافات سے اللہ نے بچا لیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بات یہ ہے کہ علماء کرام کے درمیان اختلافات قائم کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کھیلا گیا، لیکن الحمدللہ پاکستانی علماء بشعور اللہ رب العزت نے انہیں حفاظت فرما دی، علماء کے اختلافات سے اللہ نے بچا لیا۔ نہ اب بل پاس نہیں ہو رہا ہے، اب سوسائٹی ایکٹ وزارت صنعت و تجارت اسی میں پاس کرنا، یہ دیکھیں اس لیے بول رہا ہوں کہ سورۃ المنافق چل رہا ہے، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ یہ عملی منافق مطلب وعدہ خلافی کرنا، کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا آپ نے، وہ وعدہ خلافی کیا کہ بھائی تمہیں میں کل یہ پیسہ دے دوں گا، ادھار کیا آپ نے، اس نے وہ ادھار ادا نہیں کیا، تو یہ عملی منافقت ہے۔ یا کسی بھی چیز کے بارے میں وعدہ کرنا، اس کی خلاف کر دے گا، تو یہ عملی منافق میں شامل ہے۔ اب سوسائٹی ایکٹ وزارت صنعت و تجارت کے متعلق میرے دوستوں جتنی مساجد ہیں یہ سارے وزارت صنعت و تجارت کے اندر شامل ہے، یعنی سوسائٹی ایکٹ کے تحت جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، ہمارے ویڈیو آ چکا ہے میرے دوستوں، آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ علماء سوالات بھی کرتے رہے، ان کی جواب میں نے دیا ہوں۔ تو بات یہی ہے میرے دوستوں کہ یہ سوسائٹی ایکٹ صنعت و تجارت کے اندر جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑی بڑی اسکول، علامہ اوپن یونیورسٹی، مدرسہ السند، اور یہ بھی سارے کے سارے سوسائٹی ایکٹ، جتنے این جی او ہے یہ سارے کے سارے سوسائٹی ایکٹ میں شامل ہیں، وزارت تعلیم میں نہیں۔ کیونکہ وزارت تعلیم کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ پارلیمنٹ بننے کے بعد دوسرا دفعہ جب پارلیمنٹ ٹوٹتا ہے پھر بنتی ہے، پھر کوئی وزیر تعلیم اور بھی ہوتا ہے، ان کی اپنا سوچ ہوتا ہے، وہ اپنے سوچ کے مطابق دوسرا بل پاس کرتے ہیں، اور اس وقت میں آرمی چیف نے ذمہ داری لیا، پھر بعد میں آرمی چیف کون آتا ہے اس کا بھی نہیں معلوم کہ کس قسم کے ان کی خیالات ہوتا ہے، کیسے ان کی مزاج ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہہ دیا کہ بھائی وزارت تعلیم میں شامل کرو گے تو اس میں انگریزی پڑھنے کا، میتھ اور سائنس کے لیے ہم خود ٹیچر دیں گے، اس کی تنخواہ ہم خود دیں گے۔ لیکن علماء اعظم جو سب سے پہلے مدرسے بنایا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان اسلاف کی، یہ بزرگان دین کی ایک سوچ ہے کہ یہ حکومت کی مدد ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ حکومت کی مدد لینے سے حکومت کی غلام بننا پڑتے ہیں۔ ابھی جو علماء اس میں شامل ہوا تو وہ جو صدر صاحب نے اعتراض کیا کہ بھائی ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف جو ہے نا پیسے نہیں دیں گے اور وہ اعتراض ریجیکشن کریں گے، تو اس سے مطلب جو مولوی وزارت تعلیم میں شامل ہوا وہ ایف اے ٹی ایف یا پھر آئی ایم ایف میں شامل ہو گئے، وہ آئی ایم ایف پہ اور ایف اے ٹی ایف کی غلام ہو گئے، جس کی بنیاد پر کل پرسوں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی ہمارے وفاق میں شامل جو مجمع العلوم الاسلامیہ میں شامل نہ ہونا 10 سال تک، اس لیے کہ ہم پہلے حکومت کی چال کو دیکھتے رہے، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بڑے مفتی اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ اس میں جانے کو منع فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگا، ہم 10 سال تک تجربہ کریں، اس کی بعد اگر بہتری رہی تو ہم آپ لوگوں کو دبا دیں گے، ورنہ ہم آپ لوگوں کو منع فرمائیں گے۔ آگے جو لوگ شامل ہو گئے اس میں سے بھی ہمارے درمیان مجمع العلوم الاسلامیہ کے 10,000 مدرسہ ہے، اب ان میں سے جو نکلنا چاہیں وفاق المدارس میں شامل ہونا چاہے وہ وفاق المدارس میں شامل ہو جائے۔ میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں، جو چیز نظر آ رہا ہے یہ یقیناً مجھے اسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ برائیاں ضرور اس میں ہے، تو لہذا ہمارے طرف سے آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آپ لوگ جانا چاہیں جائیں، اور شامل ہونے والوں کو میں 10 سال تک منع کرتا ہوں، اور ہم اپنے بزرگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ مفتی عبد الرحیم صاحب، اب ختم ہو گئی لڑائی جھگڑے، تو یہ منافقانہ عملی منافق والی چال چلتے رہے، لیکن اللہ نے علماء کو حفاظت فرما دی ہے۔ کس نے بچایا بھائی؟
اللہ نے بچایا۔ تو اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اسی طرح اعتقادی منافق کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم۔ آگے دیکھتے ہیں، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے پیغمبر جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو یہ کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہے۔ تو آگے فرما رہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ بھی میرے دوستو اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک اب اللہ کی رسول ہے۔ اللہ تو خود جانتا ہے بھائی اب اللہ کی رسول ہے۔ اب تو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، سارے کائنات کی سردار بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجی۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ خود جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے آگے فرما دیا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو اللہ گواہ دیتا ہے کہ یہ منافق کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ یہ منافق کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ یہ بات ہی بالکل واضح اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ منافق لوگ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے فرما رہا ارشاد خدا بندی ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں ظاہری، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے باطن میں یہ لوگ اللہ کی توحید و رسالت اور اللہ کی تمام فرشتہ آسمانی کتابوں کے اوپر یہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، اور بوس بعد الموت کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ یہ براہ راست منافق ہے، اعتقادی منافق ان کو کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ منافق اسلام کی دشمن ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے۔ قسم اٹھا کر اہل ایمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، گویا کہ نہ ان قسموں سے وہ مسلمانوں کی طرف کسی ممکنہ کارروائی کو ڈال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر میرے دوستو اہل ایمان مان بھی لیتے ہیں۔ ان کی چال ایسے ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز ایسے ہوتا ہے، حلیہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا منافقوں کی حلیہ ایسے ہیں، ان کی چال ایسے ہیں، بات کرنے کا انداز ایسے ہیں کہ عام مسلمان بن جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹی ہے، یہ قسمیں اٹھا کر قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو، ایمانداروں کو روکتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی چال سے یہ سب کچھ بھائی ٹوپیاں بھی پہن لیا، داڑھی بھی رکھ لیا، اور باتیں بھی کر لیا، اور باتوں کی انداز کچھ ان کی اور ایسے لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں، قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے اسے فرما دی، یہ بات ایسے ہے ایسے ہیں، آپ کو یقین ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں مسلمانوں سے، ہم تو مسلمانوں سے بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں، تھوڑی سی کھیل تماشا کرتے ہیں مسلمانوں کو نہ، تاکہ بیوقوف بنا سکے۔ اللہ نے آگے فرمایا انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی بری کام ہے۔ آگے فرما رہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ان کی یہ کارگزاری اس وجہ سے کہ پہلے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا پھر کفر کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فطبع علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دی، دلوں کے اوپر مہر لگا دیا، تپے لگا دی، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے کہ فہم لا یفقہون، اچھی بات ہی یہ نہیں سمجھیں گے، یہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کی جسم کا بڑے بالے معلوم ہوں گے۔ میں نے بولا تھا نا بھائی ابھی کہ جب ان کو دیکھیں گے بڑے معلوم کہ ان کی بات کے انداز ہی کچھ اور ہے، یہ منافقوں کی، وہ ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، جیسے قادیانی کو دیکھ لو بھائی، قادیانی کو دیکھ لو، ابھی یہ ٹوپی اور داڑھی سب کچھ آپ کو جیسے ہیں، لیکن آپ کو بیوقوف بنا دیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ بھائی یہ مسلمان ہے یہ قادیانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہوگا ان یقولوا تسمعوا لقولہم، کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بات چیت کر کے آپ فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور آپ ان کی باتیں سنتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ لوگ کچھ نہیں، ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال اسے کأنہم خشب مسندہ، کہ یہ گویا کہ ایک سوکھی لکڑی ہے کہ دیوار میں ایک لگا کے کھڑی کرا کے رکھتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔
इनके अंदर यही बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कान रिजालन अजमल शैउन, ये लोग शक्ल सूरत की लिहाज से तो खूबसूरत थे मगर अंदर से बिल्कुल फरार ये हैं कि इस किस्म के लोग आज भी दुनिया में बासानी मिल जाते हैं, जो खुश नसीब और खुश लिबास और अच्छे बेहतरीन बोलने वाले, ये सारे के सारे धोखेबाज है, ये मुनाफिक। अल्लाह ने फरमा दिया कि यह सबून कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, वो हर चीज को अपने खिलाफ गुमान करते हैं कि भाई कोई भी बात सुनते हैं, किसी चीज की आहट सुनता है, ये कहने लगता है कि भाई हमारे ऊपर हमला तो नहीं हो रहा है। इनकी दिल के अंदर खौफ होता था कि हमारे बात जाहिर तो नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खिलाफ कुरान मजीद की आयत या कोई सूरत तो नाजिल नहीं फरमा रहा है, ये सूरतुल मुनाफिकीन की नाजिल हुआ।